جی آج کے اس دور کے اندر بہت سارے لوگ ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، خود کچھ نہیں کرتے اور پیروں کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہ فلاں پیر فلاں بزرگ فلاں ولی میری بگڑی بنا دے گا، میری پریشانی کو میرے غم کو دور کر دے گا۔ تو یاد رکھو، غم اور پریشانی دور کرنے والا اللہ ہے اور اللہ کی عبادت ہے، یہ اولیاء اللہ۔ یاد رکھیں کہ اصلی پیر کی پہچان یہ ہے کہ وہ متبع شریعت ہوتا ہے، وہ قرآن و سنت کی تابعداری کرتا ہے، وہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اور بندہ اس پیر سے، اس اللہ والے سے فیض حاصل کرتا ہے۔ کیسا فیض کہ اس کو اپنی بیماری بتاتا ہے، وہ اس کا علاج بتاتا ہے۔ روح کی بیماری، جیسے مجھے سستی اور کاہلی کی بیماری ہے، نمازوں کے اندر میں پابندی نہیں کرتا، مجھے جھوٹ کی بیماری ہے، مجھے بد نظری کی بیماری ہے، مجھے فلاں روحانی بیماری ہے، تو پیر کامل اس کو اس کا علاج بتائے گا کہ اس کا علاج یہ ہے، اور اس کے لیے آپ یہ وظائف پڑھیں، فلاں اعمال کریں۔ تکبر کی بیماری ہے، اس کا علاج یہ ہے، جھوٹ کی بیماری ہے، اس کا علاج یہ ہے، سستی کائلی کی بیماری ہے، اس کا علاج یہ ہے۔ لیکن آج کل عجیب تعجب کی بات ہے کہ ہم اس پیر کو تلاش کرتے ہیں جو متبع شریعت نہیں ہوتا، جو متبع سنت نہیں ہوتا، اور اس سے تعویذ لیتے ہیں، اور اس سے پھونک اور جہاڑ کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہمیں جیسے ہم انسان کی روح بیمار ہوتی ہے، جسم بیمار ہوتا ہے، ہم ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں، ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہیں، ایسے ہی انسان کی جب روح بیمار ہوتی ہے، روح کو بیماریاں لگتی ہیں، تو اس کا علاج پیر کامل ہے۔ روحانی پیر جو اس کی اصلاح کر سکے وہ ہے، اور جو تعویذ دینے والا ہے، اور جو شریعت کی تابع داری نہیں کرتا، اور ہم اس سے خیر کی توقع لگا کر بیٹھتے ہیں اور اسی پر اعتقاد کرتے ہیں، اسی کو سب کچھ مانتے ہیں، وہ ہمارا مال بھی لوٹتا ہے، ہمارا ایمان بھی لوٹتا ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ آج کل تو ایسے پیسے پیر آ گئے ہیں جو کہتے ہیں نمازیں تو مکہ میں میری ہوتی ہیں، جو کہتے ہیں ہدیہ دے دو سب کچھ معاف ہو جائے گا، کالا بکرا لے کے آ جاؤ، فلان چیز لے کر آ جاؤ، اتنی پیسے دے دو میں آپ کو بخشوا دوں گا، میں آپ کا مسئلہ حل کر دوں گا۔ تو ایسی باتیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ نماز پڑھے گا تو اس کا گناہ نہیں ملے گا، وہ نماز پڑھے گا تو جنت جائے گا، کوئی اس کی طرف سے نماز ادا نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے۔ متبع شریعت پیر کا انتخاب کر کے بندہ اس سے اپنے روح کی بیماریوں کا علاج کروائے، نہ کہ ایسے جاہل اور گمراہ پیروں کے پیچھے چل کر اپنا ایمان برباد کرے اور اپنی دولت بھی برباد کرے۔ اللہ تعالی ہمیں حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔